اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آسان قرآنی زبان میں ہم ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے قرآن پاک میں، قاف اور دال، جس کا جو بنا ہوتا ہے قاف اور دال سے، جس میں یوزولی قاف پر ہم فتحہ پڑھتے ہیں اور دال کو ساکن مانتے ہیں، تو قد ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو قد کا استعمال، قد جو ہے اس کا یوز قرآن پاک میں کیا ہے؟ تو یہ جو قد کا حرف ہے اس کا یوز قرآن پاک میں کی آیتوں میں اس کا کیا استعمال ہوتا ہے، کیا معنی دیتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے آیت کے مفہوم پر قد کی ایڈ کرنے سے۔ تو قد جو ہے بیسیکلی یہ یوزولی ہم قرآن پاک میں فعل ماضی پر اس کو داخل کرتے ہیں، فعل ماضی۔ یوزولی قرآن پاک میں قد کو ہم داخل کرتے ہیں فعل ماضی پر۔ فعل ماضی مطلب جس میں کام کا کرنا ہو اور وہ پاسٹ میں ہوا ہو، یا کام کو کرنے میں جو ٹائم کی قید ہے اور وہ ٹائم کی ڈائریکشن پاسٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہو۔ تو فعل ماضی جیسے ضربہ میں نے جیسے اس ایک نے مارا تو پاسٹ ہو گیا، شریبہ اس نے پیا، فتح وہ کامیاب ہوا۔ تو یہ ثلاثی مجرد کا اس طرح سے آپ ثلاثی مزید فی میں بھی آپ ماضی دیکھ سکتے ہو۔ تو فعل ماضی کے ساتھ عموماً قرآن پاک میں قد ورڈ یوز ہو جاتا ہے، یعنی لفظ قد آ جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو قد کی داخل کرنے سے فعل ماضی پر، جیسے یہاں اس کو ہم بنا لیں تو بن جائے گا قد ضرب۔ تو آپ ایسے دیکھو گے اس کو قرآن پاک میں، قد ضرب، ضرب ہو گیا تھا، اس ایک نے مارا۔ تو قد کی سے یہاں میننگ یہ نکلتا ہے کہ ایک میننگ یہ بھی نکلتا ہے اس ایک نے ابھی مارا، ابھی مارا۔ تو ان قریب کا میننگ اس قد سے وجود میں آتا ہے، ابھی ان قریب یا قریب کا میننگ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں قد سے ماضی میں قریب کا میننگ پیدا ہو جاتا ہے، قریب یا نزدیکی کا میننگ۔ اسی لیے جب بھی ماضی کے ساتھ قد ہو تو ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہے ماضی قریب۔ تو اس طرح سے آپ گردان بنا سکتے ہیں، قد ضرب، قد ضربا، قد ضربو، تو آگے گردان چلا سکتے ہیں۔ تو سارے ورڈز ماضی قریب کے میننگ میں دیں گے، تو ان کا ایک مفہوم نکلے گا ابھی، یعنی ابھی نزدیک۔ دوسرا میننگ اس میں یہ بھی، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا اس میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، تاکید یا تحقیق، تحقیق کا مفہوم، یعنی اس سینٹنس میں، اس ماضی میں، اس کام کے ہونے میں تحقیق یا تاکید کا جو مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، فی الواقع ہونے کا۔ ہم یہ کہیں گے فی الواقع، اس فعل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الواقع ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ دو چیزیں قد میں ہیں، ایک تو قریب کا میننگ، دوسرا تحقیق، تاکید کا میننگ۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا قد۔ تو قرآن پاک میں مثالیں بہت ساری ہیں، جیسے 28 پارے میں ملتا ہے، ایگزامپل اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قد سمیع اللہ، قد سمیع اللہ، چھوٹا سا ایک سینٹینس ہے۔ سمیع اللہ، اس ایک نے سنا، کس نے سنا؟ اللہ نے سنا، اس لیے پیش ہے قد سمیع اللہ۔ جب ہم قد بولیں گے تو ابھی اللہ نے سنا، اور وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ابھی اللہ نے سنا، بالتحقیق۔ تاکید کا مفہوم ابھی اللہ نے سنا، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے ابھی سنا۔ تو قد سمیع اللہ، اگر سمیع اللہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سنا، ٹھیک۔ اسی طرح سے ایگزامپل قرآن پاک میں آتا ہے، قد علم، قد علم، قد علم کل
ٹھیک. کل اناس مشربہم، بالتحقیق ابھی انہوں نے جانا، علیما. کل اناسن کس نے، یعنی سب نے جانا، کلو ضمہ کے ساتھ سب نے جانا، اناسن سب لوگوں نے، یا یہاں اس کا مفہوم ہے سب فرقوں نے جانا. کل اناس مشربہم، ان کے پینے کی جگہ یا ان کا گھاٹ. تو یہاں تحقیق اور عنقریب کا میننگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو کبیرے تھے. تو قد علم کل اناس مشربہم، بالتحقیق انہیں ابھی جانا. تو یہ تو کیا تھا، تو دو موٹے میننگ اس میں یہ آتے ہیں، ایک تحقیق یا تاکید اور دوسرا عنقریب کا میننگ. اسی طرح سے اور ایک ورڈ ہے قد کے ساتھ قرآن پاک میں، جیسے اس کو ہم لام مفتو کے ساتھ ایڈ کر کے بول لیتے ہیں، تو ورڈ بن جاتا ہے لقد. لقد لفظ لقد. لام مفتو ہم جانتے ہیں جب بھی یہ کسی فعل کے ساتھ آتا ہے، اگر فعل میں یا یوزولی مضارع میں اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، حرکات میں یا اس کے اعراب میں تبدیلی نہ آئے، تو لام مفتو کو ہم نے کہا تھا یہ لام تاکید کا فنکشن دیتا ہے. کسی بھی فعل کے ساتھ جب جیسے یضرب فعل ایک ہے، ہم نے بولا تھا اس کو لام ہم ساتھ میں ملا جی لام مفتو. اگر یہ ورڈ ایسے ایگزسٹ ہوتا ہے لا یضرب، ہم پڑھتے تھے بالتحقیق تاکید کے ساتھ وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو یہ تاکید کا مفہوم، ہم نے کہا تھا یہ لام تاکید کہلاتا ہے. تو یہاں بھی سیم قد کے ساتھ جب لقد بن جاتا ہے تو اس میں اب تحقیق کا دوسرا اور ایک پہلو آ جاتا ہے، یعنی ایک قد کا اپنا تاکید اور دوسرا تاکید بن جاتا ہے اس میں. تو اس میں دو تاکید، یعنی مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے قد میں لام کا اضافہ کر کے لقد بن جاتا ہے. تو تاکید مزید تاکید کے لیے، مزید تاکید کے لیے اس طرح کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں لقد. تو قرآن پاک میں اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. قد لقد اور قد، جیسے لقد صدق اللہ، صدق اللہ. اگر یہ صدق اللہ ہوتا تھا اس نے سچ بولا، اللہ نے سچ بولا. لقد بالتحقیق وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے سچ بولا. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں وہ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے بیان کیا. اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں کوئی ایگزامپل. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، بالتحقیق، اور یہ اور کا میننگ ہے لقد، بالتحقیق ہم نے بیان کی، ضربنا ہم نے بیان کی، للناس لوگوں کے لیے، مثال لقد ضربنا للناس. ٹھیک ہے. بالتحقیق وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہم نے لوگوں کے لیے مثالیں قرآن پاک میں بیان کی. اس کا آگے والا کانٹیکسٹ ہے. اسی طرح سے قرآن پاک میں ہے لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا لقد خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، انسان بالتحقیق وداؤٹ اینی ڈاؤٹ سٹرس کے ساتھ بولا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. پھر آگے لکھا ہوا فی احسن تقویم، ایک اچھی ڈھانچے میں. تو اس طرح سے قرآن پاک میں وہ جو بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو اس میں آتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر، لقد نصرکم اللہ، نصرکم اس نے مدد کی، آپ کی، کس نے مدد کی؟ ہر طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان سب کی. پھر آگے لکھا فی بدرن. تو بالتحقیق وداؤٹ اینی ڈاؤٹ
اللہ تعالیٰ نے تم سب کی مدد کی. لقد نصرکم اللہ بدر کے میدان میں یا بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ نی ڈاؤٹ آپ کی مدد کی، تاکید در تاکید کے ساتھ. تو اسی طرح سے قرآن پاک میں قد اور لقد کا استعمال ہوتا ہے. اصل میں ورڈ قد ہے، اس میں ماضی قریب ماضی کے ساتھ آتا ہے، تو یوزلی یہ ماضی لقد قد ماضی کے ساتھ آتے ہیں. اس میں تاکید کا اسلوب لقد ہوگا تو زیادہ تاکید، زیادہ سٹرس، اور قد کے ساتھ جو ہے ان قریب کا میننگ، ماضی قریب کا میننگ آ جاتا ہے. تو یہ ہے مختصر طور پر موٹے الفاظ میں قرآن پاک میں قد اور لقد کا استعمال. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.